صوبائی حکومتیں دوسرے ممالک کی حکومتوں کے ساتھ کئی معاہدے کر رہی ہیں۔ اگر کسی صوبے میں استحکام لانے کے لیے ایسی کسی معاہدے کی ضرورت ہو تو ایسا ہونا چاہیے۔ دہشت گردی ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی خطرہ ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے جمعرات کو قومی اسمبلی میں علی امین گنڈاپور کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے اسے وفاق پر براہ راست حملہ قرار دیا ہے۔ علی امین گنڈاپور نے جانے کی بات کی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں، نہ کوئی ٹائم فکس کی ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی جانب سے بدھ کی شام صوبائی دارالحکومت پشاور میں بار کونسل ایسوسی ایشنز کی تقریب سے خطاب کے دوران ادا کیے جانے والے ان الفاظ نے پاکستان کی سیاست میں ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے کہ آیا کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ کسی دوسرے ملک سے براہ راست مذاکرات کر سکتا ہے؟ خارجہ پالیسی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ وفاقی سطح پر ہی رہتی ہے اور کبھی صوبوں تک نہیں آتی۔ آئین میں ترامیم ہوئے اور بہت سے اختیارات صوبائی حکومتوں کو دیے گئے، لیکن ہمارے ہاں آئین پر کبھی کوئی چلا ہی نہیں۔ صوبائی حکومتیں دوسرے ممالک کی حکومتوں کے ساتھ کئی معاہدے کر رہی ہیں۔ اگر کسی صوبے میں استحکام لانے کے لیے ایسی کسی معاہدے کی ضرورت ہو تو ایسا ہونا چاہیے۔ ناظرین، موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ان دونوں کو آپس میں بات کرنی چاہیے، کیونکہ دونوں کی زبان ایک ہے، ثقافت ایک ہے، لوگ ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے اپنے بات پہنچا سکتے ہیں۔ افغانستان ہمسایہ ملک ہے، بہت سی چیزیں بات چیت کر کے کی جا سکتی ہیں۔ دہشت گردی ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی خطرہ ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے جمعرات کو قومی اسمبلی میں علی امین گنڈاپور کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے اسے وفاق پر براہ راست حملہ قرار دیا ہے اور واضح کیا ہے کہ کوئی صوبہ کسی ملک کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں کر سکتا، جبکہ پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی کہا کہ خارجہ پالیسی ایک وفاقی موضوع ہے اور یہ حکومت پاکستان کا اختیار ہے کہ وہ اپنی خارجہ پالیسی کو آگے کیسے بڑھائیں۔ علی امین گنڈاپور کا بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب ایک جانب تحریک انصاف اور وفاق میں برسر اقتدار مسلم لیگ نواز اور اتحادیوں کی حکومت کے درمیان سیاسی تناؤ شدت اختیار کر چکا ہے، تو دوسری جانب خیبر پختونخوا کے جنوب اضلاع میں شدت پسندی کے لہر سے متاثرہ پولیس اہلکار بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ افغانستان پر علی امین گنڈاپور کے موقف کی حمایت کرتا ہوں۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہیں علی امین کو پاؤں پکڑنے چاہیے کہ خدا کے واسطے جا کر افغانستان سے بات کریں۔ بات چیت کے بغیر دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ دفتر خارجہ کو چھوڑو، خیبر پختونخوا دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ بلاول جب وزیر خارجہ تھے تو وہ افغانستان تک نہیں گئے۔ خیبر پختونخوا میں پولیس کے کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پولیس اہلکار بغاوت پر اترے ہوئے ہیں، ہر جگہ پولیس احتجاج کر رہی ہے، 24 سال سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ پہلی ترجیح ہونا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کا یہ بھی کہنا ہے کہ دہشت گردی کو کنٹرول نہ کیا تو ملکی معیشت چوک ہو جائے گی۔ جب تک افغانستان سے تعلقات درست نہیں کریں گے، دہشت گردی میں پھنسے رہیں گے۔ سب سے کم دہشت گردی پی ٹی آئی کے دور میں ہوئی۔ اگر کوئی دہشت گردی ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اسے کرنے دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور ملک کے فائدے کی بات کر رہے ہیں، خدا نخواستہ ملک کے خلاف نہیں۔ خیبر پختونخوا میں 1000 پولیس اہلکار شہید ہو چکے ہیں۔ وفاق خود کہہ رہا ہے کہ کراس بارڈر دہشت گردی ہے، تو وفاق نے پھر اب تک کیا کیا؟ علی امین گنڈاپور نے جانے کی بات کی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں، نہ کوئی ٹائم فکس کی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے کون سی غلط بات کر دی؟ اسی طرح وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا افغانستان سے خود مذاکرات کا کہنا وفاق پر حملہ ہے۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر دفاع نے کہا، اسپیکر قومی اسمبلی نے شاندار روایت قائم کی ہے۔ اسپیکر صاحب، آپ نے کسی سے یہ اقدام پوچھ کر نہیں لیا۔ اسپیکر صاحب، آپ کو کرسی اس چیز کی پابندی کرتی ہے
یہ اپنے دور میں خود کیوں نہیں کر سکتی تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہم سے ہمارا حق نمائندگی سالوں کے لیے چھین لیا گیا تھا۔ یہ ایوان اور اس کے در و دیوار گواہ ہے، ماحول کو قطعی طور پر گدلا نہیں کرنا چاہتا۔ تاریخ کی درستگی ضروری ہونی چاہیے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ آج وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا کہ ہم افغانستان کے ساتھ خود مذاکرات کریں گے۔ یہ وفاق پر حملہ ہے۔ جس راستے پر وزیر اعلیٰ کے پی اور ان کے لوگ چل رہے ہیں، یہ ملک کے لیے زہر قاتل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی 90 کی دہائی میں حکومت تھی، بہت تلخی تھی، ہم کوہسار یا کسی اور جگہ شام کو اکٹھے مل کر بیٹھ جاتے تھے۔ ماحول کو گدلا کیا جا رہا ہے، یہ بھی تو تھوڑا سا ضمیر کو ٹٹولیں۔ کیا علی محمد خان نے اس وقت آواز بلند کی تھی؟ یہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں جو گزشتہ دور میں کابینہ میں تھے، کسی نے آواز بلند نہیں کی، کسی نے دلاسا نہیں دیا۔ 90 کی دہائی میں یہ روایات فالو ہوتی رہیں، اس کے بعد ایک لمبا گیپ آیا۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ظلم و زیادتی کو سر اٹھا کر برداشت کرنا چاہیے۔ کل یہاں آرٹیکل 6 کی بات ہوئی تھی۔ واحد ممبر ہوں اس پارلیمنٹ میں کہ تاریخ میں جس پر آرٹیکل 6 لگا تھا۔ 55 سال کی دوستی رکھنے والے نے میرے خلاف پریس کانفرنس کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنا اقدام خود اٹھا سکتے ہیں، ہمیں ہماری لیڈرشپ نے اتنی سپیس دی ہوئی ہے، یہاں یہ ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ دوسرے سے ہاتھ بھی نہیں ملانا۔